الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه رواه مسلم أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، آج ذوالقعدہ کی 8 تاریخ ہے اور مئی کی آج 17 تاریخ ہے. 2 دن کے بعد اتوار کے دن 19 مئی 10 ذوالقعدہ 1445 ہجری ہمارے اس مدرسۃ البنات میں طالبات کی چادر پوشی کے لیے، تقسیم اسناد و انعامات کے لیے سالانہ جلسہ انشاءاللہ العزیز منعقد ہوگا. عورت کا تعلیم کے میدان میں کیا کردار رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے میں آج آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین میرے آپ کے گھر کی تمام خواتین کو، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دین کی تعلیم سے روشناس بھی فرمائے اور ان کو آگے ایک اچھی اور نئی نسل پیدا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ ایک حقیقت ہے
کہ ایک مرد کا تعلیم یافتہ ہونا ایک فرد کا تعلیم یافتہ ہونا ہے، اور ایک عورت کا تعلیم یافتہ ہونا پورے معاشرے کا تعلیم یافتہ ہونا ہے، اس لیے کہ ماں کی گود ہی بچے کی پہلی دینی تربیت گاہ اور درس گاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں کی تربیت دین کے مطابق صحیح ہوئی ہوگی تو جو نسل پیدا ہوگی وہ دنیا کی امامت اور قیادت سنبھالے گی۔ اس لیے عورت کی تعلیم، اور تعلیم سے مراد دینی تعلیم ہی ہے، اور تعلیم اصل میں ہوتی ہی دینی ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کا فرق یہ انگریز کا پیدا کرتا ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام تو ہر حوالے سے معاشرے کے ہر فرد کو، بالخصوص خواتین کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، ہر حوالے سے۔ لیکن ستیہ ناس و انگریز کا جب سے اس نے اس خطے میں ناپاک قدم رکھے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں ہمارا بیڑا غرق کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی اس نے ہمارا بیڑا غرق کرنے کی پوری کوشش کی ہے، سر توڑ کوشش کی ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کا فرق کر کے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کو تعلیم کے نام پر بے حیائی کے اڈے بنا دیا ہے۔ اللہ ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک عورت کو دینی تعلیم سے روشناس کرنا یہ معاشرے کی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ آپ حضرات ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے تاریخ میں بڑے بڑے علمی کارنامے کیے، امام بنے، مقتدا بنے، پیشوا بنے، سپہ سالار بنے، عادل حکمران بنے، بڑے بڑے نامور اور گرامی قدر لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں، ان کو ایسا بنانے میں جس نے کردار ادا کیا ہے وہ ہمیشہ گمنامی میں رہی ہے۔ کسی کی ماں ہے، کسی کی نانی ہے، کسی کی اور خاتون ہے، جس نے بھی اس کو معاشرے کا بہترین فرد بنانے میں کردار ادا کیا ہے وہ گمنامی کے اندر ہی رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ان خواتین کے کردار کو بھی اجاگر کیا جائے، اور ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو دین کی تعلیم سے روشناس کریں گے۔ اس کے لیے ان کو دینی ماحول میں لانا، مدارس کے ساتھ جوڑنا، ایسے پروگراموں میں پردے کے ساتھ بھیجنا، یہ بہت ضروری ہے۔ میں چند ایک حضرات کا نام لوں گا جن کے امام بننے میں، جن کے تعلیمی تعمیری کردار میں، جن کے مقتدا اور پیشوا بننے میں ان کی ماؤں کا بڑا زبردست کردار رہا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم نے جو ہمیں ہدایت ارشاد فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے عورت اور مرد دونوں کے حقوق، ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر عورت مرد میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت دے دی ہے
تو اس فضیلت کے حصول کے لیے ایسی تمنا نہ کرو جس میں حسد نظر آئے۔ کسی کی فضیلت، کسی کی شان، کسی کی عظمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اللہ مجھے بھی یہ عزت نصیب فرما دے، یہ تو برا نہیں ہے، لیکن ایسی تمنا کرنا جس میں حسد نظر آئے، اس کو کیوں یہ فضیلت مل گئی، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ حسد ہے، اور حسد والا اپنی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حسد نما تمنا سے منع کیا ہے۔ کسی کو اللہ نے کسی پر فضیلت دی ہے، عورت کو مرد پہ، مرد کو عورت پہ، بعض معاملات میں اگر اللہ نے فضیلت دے دی ہے تو کوئی ایک دوسرے سے حسد نہ کرے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مرد جو محنت کریں گے مردوں کو ان کی اپنی محنت کا پھل ملے گا، عورتیں جو محنت کریں گی ان کو ان کی اپنی محنت کا پھل ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محنت مرد کرے پھل عورت کو ملے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ عورت محنت کرے اور اس کا پھل مرد لے جائے۔ اللہ پاک جس نے جو محنت کی ہے اس کا صلہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ لہذا محنت کرو، عورتیں بھی محنت کریں، مرد بھی محنت کریں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ سے سوال کیا کرو کہ اللہ ہمیں اپنا فضل نصیب فرما دے، اور اس فضل میں حسد نہ ہو، اس فضل کے مانگنے کے اندر کسی طرح کی ناشکری نہ ہو۔ اگر حسد ہوگا، ناشکری ہوگی، تو اللہ پاک فرماتے ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ تمہارے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے کسی کی بھی نعمت دیکھ کر حسد نہ کرو، فضل مانگو اللہ سے، مرد بھی محنت کریں، عورتیں بھی محنت کریں، ہر ایک کو اس کی محنت کا صلہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ نساء کی 31 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ حدیث مبارک کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم اور ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں، من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی پرورش کی اور اس طرح پرورش کی کہ وہ بالغ ہو گئی، سمجھدار ہو گئی، عاقل ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء انا وہوا کہاتین، قیامت کے دن جب میدان حشر میں بھی آؤں گا تو وہ بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کرنے والا اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، دو بہنوں کی پرورش کی، اس کو دینی تعلیم دلوائی، حتیٰ کہ وہ سمجھدار ہو گئی، بالغ ہو گئی، عاقل ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے آئے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ۔ میرے محترم دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچیوں کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے، اس کی کتنی فضیلت بیان کی، اور اس معاشرے میں بیان کی جس معاشرے میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جا رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بتایا کہ بیٹی بوجھ نہیں، بیٹی تو وہ رحمت ہے جس کی تربیت کر کے تم میدان حشر میں رحمت کائنات کے ساتھ اٹھ سکتے ہو۔ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، یہی بیٹیاں
کل کی مائیں ہیں، یہی بیٹیاں ہیں جن کی تعلیم و تربیت صحیح ہوگی تو ایک ایک بیٹی ایک ایک معاشرے کی اصلاح کا سبب بنے گی۔ یہی بیٹیاں ہیں اگر ان کی صحیح تعلیم و تربیت ہو جائے گی تو یہ فرد کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ ایک قوم کی اصلاح ہوگی۔ ہمارے بزرگوں میں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے، سگی پھوپھی جان ہے۔ ان کے بیٹے تھے زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بعض اوقات ان کو سزا بھی دیا کرتی تھی، مارا بھی کرتی تھی کہ میرے بیٹے کی صحیح تربیت ہو جائے۔ ایک کردار ادا کیا ہے بیٹے کی تادیب کے لیے، ایک کردار ادا کیا ہے بیٹے کی تعلیم کے لیے، ایک کردار ادا کیا ہے بیٹے کی تربیت کے لیے، پھر اسی ماں کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ بیٹا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا۔ تو ان ماؤں کا کردار ہے افراد سازی کے اندر، ان نیک بیویوں کا کردار ہے معاشرے کو اچھے قائد دینے کے اندر۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہے، کسی دینی ادارے کا حدیث کا کوئی طالب علم ایسا نہیں جو ان کے نام سے آشنا نہ ہو، سب جانتے ہیں۔ بہت بڑے محدث تھے وقت کے، اتنے بڑے محدث تھے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ جیسے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے گھوڑے کی، ان کی سواری کی لگام کو پکڑ کر چلا کرتے تھے، اتنے بڑے محدث تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی کردار سازی، ان کو وقت کا محدث، وقت کا فقیہ بنانے میں کردار کس کا تھا؟ ان کی والدہ محترمہ کا سارا کردار تھا جس نے اپنے بچے کی تربیت کی۔ والد تو ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، یتیمی کی حالت میں۔ ماں نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، بچے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسری شہر، جہاں پتہ چلا کہ یہاں علم کی درسگاہ ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، بچے کو لے کر وہاں پہنچی، اپنے بچے کی تربیت کے لیے خود در در کی خاک چھانی۔ پھر وہ وقت آیا کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ کردار کس کا ہے پیچھے؟ اس ماں کا کردار۔ میرے عزیز دوستو، میرے محترم بھائیوں، آج ان ائمہ کو تو ہم جانتے ہیں، ان کی کردار سازی میں، ان کی افراد سازی میں، ان کو بنانے میں، ان کی تربیت اور تعلیم میں جس ماں نے گمنام کردار ادا کیا ہے، ان کا کردار آج ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن ادریس جن کا نام ہے اور اپنے وقت کے مشہور فقیہ اور محدث ہے، 4 بڑے اماموں میں ان کا نام شامل ہے۔ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ، انہوں نے غربت کے اندر، افلاس کے اندر، معاشرے کی تانے مینے سن کر، ٹھوکریں کھا کر اپنے بچے کی تعلیم و تربیت میں کردار ادا کیا ہے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بسا اوقات ہم پر یہ حالات بھی پیش آئے کہ معلم کو دینے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تعلیم کے اخراجات، سفر اور دوسری چیزوں کے لیے میری ماں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ میری والدہ نے اپنا گھر رہن رکھ دیا،
اپنا گھر گروی رکھ دیا اور 16 دینار اس کے بدلے میں لے کر مجھے دیے اور کہا جا بیٹا سفر کر، جا کے خاک در در چھان، جگہ جگہ شہر شہر کریا کریا جا کے پھر ان سے اپنا خرچہ پورا کر اور اپنی تعلیم مکمل کر۔ یہ ایک ماں کا کردار تھا ان کے سمجھانے میں، ان کو بنانے میں۔ اپنی غربت نہیں آڑے آنے دی، اپنی ضرورت نہیں آڑے آنے دی، حالانکہ وہ بھی سوچ سکتی تھی میرا خامن سر پہ نہیں ہے، میرا بچہ مجھے کما کر لا کر دے، لیکن اپنا گھر گروی رکھوا دیا، اپنا گھر رہن رکھوا دیا، ادھار 16 دینار لے کر وہ بچے کو دیے جا کے تعلیم حاصل کر۔ پھر یہی بچہ محمد ابن ادریس، دنیا اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ کردار پیچھے کس کا ہے؟ وہ ماں کا کردار، ماں کا کردار ہے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہیں، وقت کے محدث اور فقیہ ہے۔ ان کی شاہکار کتاب آج کوئی دارالفتاء، کوئی لائبریری اس سے خالی نہیں ہے جس میں فتح القدیر موجود نہ ہو۔ شاہکار کتاب ہے فقہ کی۔ ہر مفتی صاحب اپنے دارالفتاء میں، ہر لائبریرین اپنی لائبریری کے اندر اس کتاب کو کے بغیر اپنا دارالفتاء، اپنی لائبریری کو نامکمل سمجھتا ہے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام تھا محمد ابن عبد الواحد، یہ وقت کا امام کیسے امام بنا؟ ان کی نانی نے ان کی ساری تربیت کی۔ والدین فوت ہو چکے تھے، نانی نے کردار ادا کیا ہے، اور وقت کے بڑے بڑے سلاطین علم کے بڑے بڑے پہاڑ ان کے پاس بچے کو بھیجا، غربت اور افلاس کو آڑے نہیں آنے دیا، محنت مزدوری کر کے خرچہ کیا اور بچے کو بڑے بڑے علم والوں کے پاس بھیج کر علم حاصل کروایا، تعلیم دلوائی، تربیت دلوائی، بچے کی اچھی تربیت کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقت نے جانا کہ علامہ ابن حمام فتح القدیر والے، دنیا آج ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس امام کو بھی امام بنانے میں کردار کس نے ادا کیا؟ ایک عورت نے ادا کیا۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ جھوٹ نہیں بولا، رقم بتا دی ڈاکوؤں کو، میرے پاس یہ رقم ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا جب تم چھپا سکتے تھے چھپائی کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے پاس کچھ نہیں، تم تو بچے ہو، ہم نے تمہیں کیا کہنا؟ تو کیا جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے یہ سکھا کے بھیجا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تربیت کس نے کی؟ ماں نے۔ جتنے وقت کے بڑے بڑے امام، محدث، فقیہ اور مشاہیر گزرے ہیں، میرے عزیز دوستو، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان کی تربیت میں گمنام کردار ان کی ماں کا کردار ہے۔ آج اس لیے یہ کہا جاتا ہے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلوائیں، اپنی بچیوں کو دینی اداروں میں بھیجیں، اپنی بچیوں کو دین سکھائیں۔ یہ کل کی مائیں، ان کی گود سے جب بچہ تربیت حاصل کر کے نکلے گا تو معاشرے کے اندر ایک خوشگوار، خوبصورت، تربیت والی تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی، جس میں بددیانتی نہیں ہوگی، جس میں جھوٹ نہیں ہوگا، جس میں خیانت نہیں ہوگی، جس میں کسی کا حق مارنا نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا کب؟ جب ماں تربیت یافتہ ہوگی۔ اس کے لیے میرے عزیز دوستو، میرے محترم بھائیوں، ہمارے مدرسہ کے اندر تعلیم کا، بچیوں کی تعلیم کا اور باپردہ تعلیم کا مکمل انتظام ہے الحمدللہ۔ ہر سال پروگرام ہوتا ہے، سال ڈیڑھ سال کے بعد اتوار کے دن انشاءاللہ العزیز پرسوں انہی بچیوں کی تعلیم و تربیت اور حوصلہ افزائی کے لیے خواتین کا پروگرام ہوگا، صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اسی جگہ میں ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، آپ میزبان بھی ہیں،
آپ ذمہ داران بھی ہیں، آپ اس مسجد کے محلے کے نمازی بھی ہیں، آپ کی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، آپ کی بچیاں یہاں پڑھاتی بھی ہیں، آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے آپ خود بھی اور اپنے دائیں بائیں ارد گرد عزیز اقارب رشتہ دار اور ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی متوجہ کریں، اپنی خواتین کو پردے کے اہتمام کے ساتھ پرسوں یہاں پہنچائیں تاکہ وہ دیکھیں حافظات کو اسناد ملیں گی، انعامات ملیں گے، چادر پوشی ہوگی، فاضلات کے انعامات ملیں گے، نمایاں کارکردگی کرنے والی بچیوں کو ان کے انعامات دیے جائیں گے۔ تو آپ تمام حضرات اس پروگرام کے داعی بنیں، میزبان بنیں، اس کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہوں، کریں گے دعا انشاءاللہ، اور پروگرام کی اخراجات کے لیے معاون بھی بنیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ آپ تمام احباب اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ایک بچی اس کی وجہ سے بن گئی تو یقین کریں معاشرے کے اندر ایک خوبصورت تبدیلی جس کا حصہ آپ کو بھی پورا ملے گا۔ کریں گے کردار انشاءاللہ، دعوت دیں گے سب کو، پروگرام کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے کہہ دیں ذرا، اگلا جملہ بھی کہنے لگا ہوں، تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے اس پروگرام کو ہر آفت سے بھی محفوظ رکھے اور آسانی اور سہولت کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اور اس کے اچھے نتائج ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔